السلام علیکم خواتین و حضرات۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے مرزا غالب کی ایک غزل کی تشریح یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ اس غزل کا پہلا شعر تھا: قفس میں ہوں گر اچھا بھی نہ جانے میرے شیون کو، میرا ہونا برا کیا ہے نوا سنجانے گلشن کو۔ ویسے تو یہ کافی طویل غزل ہے، لیکن ہمارے ایک سننے والے نے فرمائش کی ہے کہ ایک شعر ان کی سمجھ میں اچھی طرح نہیں آ سکا، تو ہم اس شعر کے معنی دوبارہ ان کی خدمت میں پیش کریں اور ان کو بتلائیں کہ اس کی کیا شرح یا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ شعر کافی مشہور ہے، آپ نے بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ شعر ہے: وفاداری بشرط استواری اصل ایماں ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ وفاداری کا مطلب آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، کسی سے کی ہوئی بات یا کیا ہوا وعدہ اس کو نبھانا، چاہے دوسری طرف سے ظلم ہی کیوں نہ ہو رہے ہوں، لیکن اس کے ساتھ لگے رہنا، یعنی وفاداری کا ثبوت دینا۔ بشرط استواری، بشرط کا مطلب ہوتا ہے اس شرط پر، یعنی شرط یہ ہے کہ استواری یعنی مضبوطی یا قائم رکھنا، اصل ایمان یعنی ایمان کی اصل، ایمان کی حقیقت۔ بت خانہ آپ ہم سب جانتے ہیں، وہ جگہ جہاں پر کہ بت رکھے جاتے ہیں۔ کعبہ مسلمانوں کا سب سے مقدس مقام ہے، کعبہ شریف بھی کہتے ہیں، حرم بھی کہتے ہیں۔ گاڑو کا مطلب ہوتا ہے دفن کرنا، دبانا، اور برہمن ہندوؤں کی ایک سب سے اچھی یا سب سے اعلیٰ ذات ہوتی ہے۔ یہ تو ان الفاظ کے معنی ہو گئے جو اس شعر میں استعمال ہوئے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک موٹا مطلب تو یہ ہے کہ ایمان کی اصل اس کے سوا کچھ نہیں کہ وفاداری کے ساتھ انسان اس پر برابر قائم رہے، استوار رہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان کا پختہ ہونا یا ایمان کا مضبوط ہونا بھی اسی کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی پر ایمان لے آئے اور اس کے بعد وہ دل میں ہچر مچر کرتا رہے، اس کے دل میں شکوک ہوں، شک ہوں، تو وہ اصلی ایمان نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل ایمان جو ہے، یعنی یا اصلی ایمان کہہ لیجئے، اصل ایمان سے ان کی مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ ایمان جو اپنے آپ میں بہت پکا اور پختہ ہو، اس کا تقاضا وفاداری ہے۔ مثلا آپ ایمان لے آتے ہیں خدا کی ذات پر، اور خدا کہتا ہے کہ آپ نکلیں اور اس کے راستے میں جہاد کریں، تو آپ طرح طرح کے بہانے بنا سکتے ہیں کہ بھائی میرے سر میں درد ہے، میں بیمار ہوں، میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے، تو میں جہاد پر نہیں جا سکتا۔ تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ وفاداری نہیں ہے، آپ کا ایمان اصل نہیں ہے۔ یا جیسے کہ اسلام میں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے یا عشر کا حکم ہے، جس میں کہ آپ کے پیسے لگتے ہیں اور پیسے آپ کی جیب سے جاتے ہیں، تو اس کے لیے اگر آپ کوئی بہانہ گھڑ لیتے ہیں کہ میں اس لیے زکوٰۃ نہیں دے سکتا یا عشر نہیں دے سکتا۔ عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو، جو کہ اسلام کے مطابق یہ ہے کہ آپ زمین سے جتنی بھی آپ کی پیداوار ہوگی، وہ آپ کو اس کا 10واں حصہ جو ہے وہ آپ کو اللہ کے راستے میں دینا ہوگا۔ تو یہاں پر انہوں نے یہی بتایا ہے کہ یہ اصل ایمان تو یہی ہے کہ آپ وفاداری کے ساتھ اس پر برابر قائم رہیں، اور اسی حالت میں آپ کو موت آ جائے۔ اب آگے انہوں نے مثال دی ہے برہمن کی، کہتے ہیں کہ اگر برہمن بھی اسی اصل ایمان کے سامنے نظر رکھ کر، اس کو سامنے رکھ کر بت خانے میں تو یعنی مر جائے، تو وہ اس قابل ہے کہ اسے دفن کے لیے کعبے میں جگہ ملے۔ اب غالب نے اپنے حساب سے جو سب سے زیادہ مقدس مقام ہے، چونکہ غالب مسلمان تھے، تو انہوں نے اس کعبے میں تدفین سے اس کو مثال دی۔ اب ظاہر ہے کہ براہمن تو ظاہر ہے کہ ہندو ہوتے ہیں، اور ہندو مت میں تدفین نہیں ہوتی، یعنی ان میں مر جانے والوں کو دفن نہیں کرتے،
اور نہ جو مکہ مکرمہ ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر کہ کعبہ ہے مکہ کے شہر میں، وہاں وہ کوئی بہت بڑا قبرستان نہیں ہے کہ وہاں لوگوں کو دفن کیا جائے۔ وہ بتانا صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایمان کی جو اصلیت ہے، یعنی آپ کا جو بھی عقیدہ ہے، آپ ہندو ہیں، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، جو بھی آپ کا مذہب ہے، اس کے اوپر آپ پوری وفاداری سے اور بہت مضبوطی کے ساتھ اگر آپ قائم رہتے ہیں تو آپ بہت قابل قدر آدمی ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ بحث نہیں ہے کہ کون سا مذہب درست ہے یا کون سا مذہب غلط ہے، غالب نے یہ بحث بھی نہیں کی یہاں پر۔ ان کا مقصد صرف اس آدمی سے کہ ایمان کی اصلیت کے بارے میں بات کرنا ہے کہ اس کا کوئی بھی عقیدہ ہو، اس کا کوئی بھی فیتھ ہو، وہ اس کے اوپر اتنی مضبوطی اور اتنی پائیداری کے ساتھ قائم رہے اور اس کو نبھاتا رہے۔ تو انہوں نے یہ اسی طرح کہا کہ وہ بہت عظیم آدمی ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جس میں ایمان کی یہ اصل موجود ہو، یعنی ایمان کی اصل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وفاداری، انہوں نے پہلے ہی آپ کو اس شعر میں بتلا دیا کہ وفاداری جو ہے بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو بھی اس کا عقیدہ ہے اس کے اوپر اگر وہ مضبوطی سے کھڑا ہوا ہے، تو چاہے وہ کسی مذہب کا بھی ہے، تو وہ اس قابل ہے کہ اسے دنیا کے بہت ہی جو مقدس ترین کوئی جگہ ہے وہاں پر اسے دفن ہونے کے لیے جگہ ملے۔ اب ہم نے سنا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ برہمنوں کا جو عقیدہ ہوتا ہے، ان کا جو فیتھ ہے، اس کے مطابق وہ شہید اس کو کہتے ہیں جو ان کے بت ہوتے ہیں اس کے سامنے سجدے میں گرے اور اپنی جان دے دے۔ یہ ان کے اپنے ایمان کا اور ان کے اپنے یقین کا اور ان کے اپنے اعتقاد کا معاملہ ہے۔ تو ہم یہاں پر اس بحث میں نہیں پڑھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اگر ان کے عقیدے کے مطابق ہے تو وہ ٹھیک ہوگا ان کے عقیدے کے مطابق، جبکہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہ ٹھیک نہیں ہے، نہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر عقیدے کو یا کسی ایک آدمی کے ایمان کو غالب نے موضوع نہیں بنایا، انہوں نے موضوع بنایا ہے یہاں پر وفاداری کو، یعنی جس کا جو بھی ایمان ہے، جو بھی فیتھ ہے، جو بھی عقیدہ ہے، اس کے مطابق وہ اگر اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑا ہوا ہے، یعنی اس سے پوری طرح وہ وفادار ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس قابل ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کے جو مقدس ترین مقام ہے، یعنی جو کعبہ ہے، خانہ کعبہ ہے، تو ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر تو کسی کی تدفین نہیں ہوتی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے ایمان پر اس طرح قائم ہے کہ وہ اپنے ایمان سے ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے، تو وہ اتنی عزت کے قابل ہے کہ اگر جب وہ مر جائے تو اس کو خانہ کعبہ میں یعنی کعبے میں اس کو دفن کرنا چاہیے۔ یہ برہمن کے لیے انہوں نے کہا ہے، جو ظاہر ہے برہمن مسلمان نہیں ہوتے، ہندو ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک علیحدہ سے ان کا ایک اپنا ایمان ہے، ان کا ایک علیحدہ سے عقیدہ ہے، جو ظاہر ہے ہندو مت کا عقیدہ ہے۔ تو غالب یہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ ایمان لے آئے، اصل بات یہ ہے، یا آپ نے عقیدہ کوئی بنا لیا، اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان پر یا اپنے عقیدے پر کتنی مضبوطی سے کھڑے رہتے ہیں، اور جب اس پر آپ کھڑے رہتے ہیں تو آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ کو مرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ عزت دی جائے۔ تو خواتین و حضرات، یہ مرزا غالب کا شعر تھا جس کی ہمارے ایک دوست نے فرمائش کی تھی، اور ہم نے ان کی اس فرمائش پر اس شعر کی زیادہ سے زیادہ اس کو کھولنے کی کوشش کی ہے اور اس کی شرح کی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ان دوست کو یا ان دوستوں کو جو کہ اس کو سمجھ نہیں پائے تھے شعر کو، اب اس کی سمجھ اچھی طرح آ گئی ہوگی اور وہ اس شعر کو بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ ہمیں آپ سے چلتے چلتے آخر میں ایک درخواست یہ کرنی ہے کہ جب آپ ہمارے چینل پر آتے ہیں تو آپ کو اگر کوئی بات یا کوئی غزل یا کوئی شعر اچھا لگتا ہو، آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جاتا ہو، تو آپ ہمارے چینل کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا کیجئے، کیونکہ یہ ایجوکیشنل چینل ہے، اس میں آپ کے دوستوں کو بھی بیٹھے بٹھائے کچھ اچھی باتیں سننے کا موقع مل جائے گا، اور اگر ہو سکے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کیجئے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ سے انشاءاللہ کسی اور شاعر کے یا غالب کے کسی اور کلام کے ساتھ
اگلی محفل میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔